السلام علیکم ناظرین، ہمیں اور آپ کو اپنی عدلیہ سے کس قدر ہی گلے شکوے کیوں نہ ہوں، حکومتی عدلیہ نے سال 2022 کی آمد پر ایک بہت بڑی معاشرتی کرپشن کے خلاف بالآخر ایک تاریخی فیصلہ سنا کر تمام یورپی اور مغربی ممالک کی عدالتوں کو شرمندہ کر دیا، جہاں کتوں اور جانوروں کے حقوق والدین کے حقوق سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہماری ایلیٹ ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ آئندہ کوئی اولاد، خواہ کرائے کے گھر میں ہو یا گھر کی مالک، اپنے والدین کو گھر سے بے دخل کرے تو یہ ایک جرم تصور ہوگا۔ اس پر 1 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ والدین اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے کسی وقت بھی بے دخل کر سکتے ہیں، اور اگر اولاد 7 دن کے اندر اندر گھر خالی نہ کرے تو اسے 1 ماہ قید اور سزا ہو سکتی ہے۔ شاباش عدلیہ، شاباش! ہم اکثر اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتوں کے پیش نظر بہت سی معاشرتی اور خاندانی کرپشنوں کے ان گنت واقعات سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی چشم پوشی کرتے ہیں، اور بوڑھے والدین، مریض اور بری حالت میں یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تنہائی، قسم پرسی کی حالت میں گزار کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ان مظلوموں کی آواز بنتے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، جبکہ ظالم کی مدد کے لیے اس کے ظلم کے آگے ہمیں ڈھال بننا ہوگا، اپنی آواز، قلم اور ہاتھ سے اسے روکنا ہوگا، اسے اللہ اور قانون کا خوف دلانا ہوگا۔ یہ تو بے حد دکھ کا مقام ہے کہ والدین بڑی منت و مرادوں سے رب سے اپنے ایک بیٹا حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت، لاڈ پیار اور اچھے اخلاق سکھا کر اسے کسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن شادی ہوتے ہی اکثر بیٹے اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کے جھوٹ فریب کا شکار ہو کر والدین سے بڑھاپے کی حالت میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، انہیں گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں یا پھر اولڈ ہومز میں داخل کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، مغربی ممالک میں اولڈ ہومز کا قیام لڑکوں کے اس رویے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان ممالک میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ حقوق حاصل ہوتے ہیں، جس کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھا کر پاکستان سے بیاہ کر جانے والی لڑکیاں شوہر کے والدین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پولیس میں شکایت لگا کر یا تشدد کا جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیتی ہیں یا جیل بھجواتی ہیں۔ بیٹا غریب ان عورتوں کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی یہ دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم گھر سے بھاگیں گے، سنگل موم بنیں گے، اور اس طرح اس کو بلیک میل کرتی ہیں۔ کاش وہاں کی عدالتیں، جنہوں نے نیوزی لینڈ کی عدالت کو نمبر 1 اور پاکستان کی عدالتوں کو 118ویں نمبر پر رکھا ہے، انسانی بنیادوں پر اس مسئلے پر غور کریں، کیونکہ پاکستان میں جو بیٹا بہو ایسا کرتے ہیں ان کے والدین کو تو کوئی بھی عزیز درد مند جو دل رکھتا ہے اپنے گھر پناہ دے دیتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن غیر ممالک میں اکثر ظالم بہویں بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہیں، اولڈ ہومز بھیج دیتی ہیں جہاں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور دیگر عزیز و اقارب کو پاکستان میں خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔ دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات ایسا ظلم وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو پاکستان کے نہایت غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ناظرین، غریبی جرم نہیں ہے، لیکن جو تباہی اور ناانصافی وہ شوہر کے گھر آ کر اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو کر اسی کے والدین کے ساتھ کرتی ہیں، وہ بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بڑے عدالتی فیصلے کے نفاذ میں عدلیہ کا ساتھ دیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں اولاد اپنے والدین کو بے دخل کرے اس کی رپورٹ کریں، کیونکہ زیادہ تر بوڑھے والدین بیمار اور لاچار ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یا پھر اولاد کی بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے موت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر شاہراہوں پہ اور گلیوں سڑکوں میں ایسے لڑکھڑاتے سزکتے بزرگوں کو دیکھا ہوگا جو بھولے بسرے نظر آتے ہیں اور اپنا پتہ بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ان کو سہارا دیں، اور مغربی ممالک میں بسنے والے درد مرد خواتین و حضرات سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کہیں کسی بیٹا بہو کے والدین اچانک سے غائب تو نہیں ہو گئے۔
پتہ لگائیں کہ کہیں ان کی بہو نے انہیں گھر سے تو نکلوا کر اولڈ ہومز یا حوالات تو نہیں بھجوا دیا۔ آپ کا فرض ہے کہ ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کے عزیزوں کا پتہ معلوم کر کے انہیں پاکستان پہنچنے میں مدد کریں، قبل اس کے کہ اذیت ناک موت سے وہ دوچار ہوں۔ آپ اس کار خیر میں حصے دار بنیں۔ جزاک اللہ۔